الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عمائدین شہر، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، میں بے حد مشکور و ممنون ہوں حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت فیوزہم کا، اور مجھے یہاں آ کر بے حد مسرت ہوئی ہے کہ آج کے ایسے پرفتن دور میں کہ جب لوگ حفظ قرآن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بلکہ تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کو بھی کم کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، ایسے پرفتن دور میں یہ حضرات گرامی قرآن مجید کی اشاعت اور قرآن مجید کے حفظ کے اہتمام کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بے حد مسرت کی بات ہے کہ یہاں پر بچوں نے اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ پکی بات ہے ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں انا لہ لحافظون، یہ بھی پکی بات ہے کہ میں اللہ ہی اس کا حافظ بنوں گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے انا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں اس کا حافظ بننا بھی میرے ذمہ ہے۔ علماء موجود ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، قرآن کے معنی کو سمجھنا اہم ہے، کہ پکی بات ہے اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کے حافظ بھی ہم ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں لحافظون کا جو لفظ ہے یہ مطلق ہے، اور مطلق لفظ جب بولا جاتا ہے تو المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، تو اس سے مراد اور مقصد اس کا فرد کامل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے جب یہاں پر یہ فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا، میں ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو ثابت ہوا کہ حفاظت کاملہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، قرآن کے معانی کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے حفاظ قرآن کو چنا، اور معانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کرام کو چنا۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید، آج اس کے بارے میں بڑے مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، یہ باور کرایا جاتا ہے جی حفظ کی کوئی اہمیت نہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والا طبقہ، لبرل کہنے والا طبقہ، خود کو دانشور سمجھنے والا طبقہ، وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ حفظ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کے معنی کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ رمضان کے مہینے میں کسی دوست نے مجھے موبائل پہ ایک اشتہار دکھایا، وہ اشتہار اس مرکزی خیال پہ بنا ہوا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھنے کا فائدہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے بے وقوف اور ناہنجار لوگوں سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو میں نے اپنا رسول تمہارے اندر بھیج کر تم پہ احسان کیا، من انفسہم، وہ تمہیں میں سے ہے۔ اللہ اس رسول کے کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام ہے کہ قرآن کی تلاوت جب کرتا ہے تو اس سے تمہارے دلوں کی غلاظتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَالْحِكْمَةِ، کہ حکمت کی بھی تعلیم تمہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقاصد بعثت میں جو پہلا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوگی تو دلوں کا تزکیہ ہوگا، دلوں کا تزکیہ ہوگا تو اللہ قرآن کا فہم عطا فرمائے گا، جب قرآن کا فہم اللہ عطا فرمائے گا تو اس کے صدقے میں اللہ حکمت بھی عطا فرمائے گا۔ آج باور یہ کرایا جاتا ہے جی تلاوت کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت۔ بھئی سمجھنا بھی اہم ہے،
تلاوت بھی اہم ہے۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ رسی ہے، اگر تم اس کو پکڑو گے تو اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا حصہ براہ راست اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ عبداللہ بن سال تستری جنگل میں اکیلے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تنہائی میں رہتے ہیں، شہر میں آ کے رہا کریں، آپ کا دل لگ جائے گا۔ فرمانے لگے میں اکیلا تو نہیں ہوتا، تمہیں مغالطہ لگا ہے میں اکیلا ہوں، میں تنہا وہاں پہ نہیں ہوں۔ کہا جی ہمیں تو نظر یہی آتا ہے آپ اکیلے ہیں۔ کہنے لگے بالکل اکیلا نہیں، جب مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب اس کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں تو یا تو اس کو سناتا رہتا ہوں یا اس کی سنتا رہتا ہوں، میں تو تنہا اور اکیلا بالکل نہیں۔ قرآن مجید وہ واحد مقدس کتاب ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی کتابوں کی طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کتاب سمجھ میں آئے گی تو نفع ہوگا، سمجھ میں آئے گی تو نفع نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے اس کا صدور ہوا، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تب بھی نفع مند ہے، بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی نفع مند ہے۔ اور حافظ قرآن جس نے اپنے دل میں قرآن کو محفوظ فرمایا، اس کا مقام تو اتنا عظیم و شان اور عظیم و مثال ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایک وقار کا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور قرآن پھر آ کے کہے گا اللہم زد علیہ، اللہ اسے اور اضافہ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک وقار کی جبہ پہنائے گا، وقار کا لباس پہنائے گا کہ دنیا اور آخرت کہ کوئی قیمت اس لباس کے برابر نہیں۔ پھر قرآن آ کے کہے گا اللہ اس سے راضی بھی ہو جا تو اللہ اسے اپنی رضا کا بھی اعلان فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن نے ان 3 بندوں کی عزت کی، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے براہ راست میری عزت کی ہے۔ پہلے نمبر پہ بوڑھا آدمی جس نے کسی بوڑھے شخص کی عزت کی، اس کا بھرم رکھا، اس کا احساس کیا، اللہ فرماتے ہیں کسی بوڑھے کی عزت کرنا بالکل ایسے ہے جیسے میری عزت کرتے۔ دوسرے نمبر پہ عدل کرنے والا ایماندار حاکم اور حکمران، اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایماندار حاکم کی عزت کی یہ بالکل ایسے ہے جس نے بعین ہی اس نے میری عزت کی۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن کا حافظ اور حافظ قرآن، جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا اس نے خود اللہ کی عزت کی ہے۔ تو بھائیو قرآن وہ کتاب ہے جس نے زندگیوں کو بدلا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا، اجالے میں پہنچایا، قرآن وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو ظلمت سے نکالا، ہدایت کی راہوں پہ پہنچایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نزول قرآن سے پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا، نزول قرآن کے بعد کیا بنا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے نزول سے پہلے افراد کیسے تھے، قرآن کے بعد کیا بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو صدیق اکبر بنتے ہیں۔ حضرت عمر جن کا نام ابن خطاب ہے، قرآن نازل ہوتا ہے فاروق اعظم بنتے ہیں۔ حضرت عثمان جن کا نام ابن عفان ہے، قرآن نازل ہوتا ہے ذو النورین بنتے ہیں۔ حضرت علی جن کا نام ابن ابی طالب ہے، قرآن کے نزول اور قدموں میں آنے کے بعد شیر خدا بنتے ہیں۔ حضرت معاویہ جن کا نام ابن ابی سفیان ہے، قرآن کے نزول کے بعد کاتب قرآن بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام بنت ابی بکر ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد ام المومنین بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ابن سخر ہے، قرآن کے نزول کے بعد حافظ الحدیث بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جن کا نام ابن عباس ہے، وہ قرآن کے نزول کے بعد مفسر قرآن بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، وہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد محدث اعظم بنتے ہیں۔ حضرت خالد جن کا نام خالد بن ولید ہے، وہ قرآن کے قدموں میں آنے کے بعد سیف من سیوف اللہ بنتے ہیں۔ حضرت بلال جن کا نام بلال بن رباح ہے، حبشے کے غلام ہے، رنگ کالا ہے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد انہیں اللہ عظمتیں اتنی عطا کرتا ہے کہ چلتے تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہیں، لیکن ان کے قدموں کی چاپ اللہ جنت کی حوروں کو سنواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے جب حضرات صحابہ کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی اوج ثریا پہ پہنچایا، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں قیامت کی صبح تک یہ تاثیر اور اثر موجود ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے ناطہ جوڑے گا، تعلق جوڑے گا، اللہ رب العزت اسے عزتوں کے تاج پہنائے گا، دنیا میں بھی پہنائے گا، آخرت میں بھی پہنائے گا۔ اور قرآن کا اعزاز اللہ دنیا میں شروع فرما دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد میں جب صحابہ شہید ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔
اور جب دو صحابہ کو ایک قبر میں حضور دفن کرنے لگتے تو دوسروں سے پوچھتے کہ ان دونوں میں سے قرآن زیادہ کس کو آتا تھا؟ صحابہ اشارہ فرماتے کہ یا رسول اللہ اس کو قرآن زیادہ آتا تھا، حضور قبر میں اس کو آگے رکھتے، دوسرے کو پیچھے رکھتے۔ اندازہ لگائیے، زمانہ نبی کا ہے، میدان جہاد کا ہے، مقام شہادت کا ہے، لیکن عظمت ملی ہے قرآن کے حفظ کے صدقے ملی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اکرام کا سلسلہ دنیا سے شروع ہے، اور اللہ رب العزت اسی حافظ قرآن کو معاشر کے دن فرمائیں گے، میدان معاشر میں فرمائیں گے کہ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ویسے قرآن پڑھتا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ اور 10 وہ بندے جن پہ اللہ کی جہنم لازم ہو چکی ہے، حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ انہیں جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دے۔ لیکن یاد رکھیے، اس روایت پہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بچپن میں اس کے قرآن حفظ کرنے کے مخالف تھے، یہ ذہن میں رکھیے، جب آپ کسی بچے کو قرآن کا حافظ بنانے لگتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، رشتہ دار ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، عزیز و اقربا ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں میاں مولوی بنا کے کیا کرو گے، لوگوں سے چندے مانگے گا، مسجد کا امام خطیب بن جائے گا، مولوی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کو سکول پڑھا، کالج پڑھا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ عزیز و اقربا میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رشتہ داروں میں ہی کیوں نہ ہو، حافظ قرآن اس کی سفارش بھی کرے گا تو اللہ اس بندے کے حق میں اس کی سفارش قبول نہیں فرمائے گا۔ آج دکھ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھر دی گئی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھسیڑ دی گئی ہے کہ علم دین کی کوئی اہمیت نہیں، علم دین کا کوئی وقار نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد میں سے عمدہ اولاد اللہ کے دین کے حوالے نہیں کرتے۔ وہ بچہ مسجد میں آئے گا، مدرسے میں آئے گا، حفظ کے لیے آئے گا، علم کے لیے آئے گا، جو بچہ سکول میں نہیں چلا، کالج میں نہیں چلا، ادارے میں نہیں چلا، تو اس کے بارے میں کہہ دیا جائے گا حضرت جی مسجد بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، پڑھ بھی جائے گا اور پل بھی جائے گا۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کو، ان اہل مدارس کو، جو معاشرے کے ایسے بچوں کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ ان پہ محنت کرتے ہیں، ان کو نہ صرف معاشرے کا معزز شہری بناتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں والدین کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ ہم اپنا وہ بچہ اللہ کے راستے میں بھیجیں جو ذہانت میں سب سے عمدہ ہے، متانت میں سب سے عمدہ ہے، فطانت میں سب سے عمدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے معیار کو اسی وقت پہنچو گے جب اپنی سب سے پسندیدہ چیز میرے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ مدارس ہیں، یہ ادارے ہیں جو آپ کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے لیے بنا رہے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے 2 باتوں کا، پہلا مال کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، عمدہ مال کے ذریعے، اعلیٰ مال کے ذریعے، یہ نہیں جو بچ گیا وہ دے دیا، جو بچ گیا اس میں سے بھی بچا کے دے دیا۔ یہ معیار حضرات صحابہ کا نہیں تھا، یہ تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ حضرات صحابہ کی تربیت کیا تھی؟ حضور نے 1 مرتبہ چندہ مانگا، 1 مرتبہ حضور نے چندہ مانگا، اور صحابہ نے کیا کام کیا؟ سنیے گا، حضرت عثمان بن عفان کا پہلے بتاتا ہوں آپ کو، توجہ ہے میری باتوں کی طرف آپ کو۔ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ 1000 دینار حضور کی قدموں پہ آ کے رکھ دیے۔ کتنے؟ 1000 دینار۔ جب 1000 دینار کہا جاتا ہے تو عام طور پہ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ وہی 1000 ہے جو میرے یا آپ کے پاس آج کی کرنسی کا ہے۔ وہ اس زمانے کا 1000 تھا، اور 1000 روپیہ بھی نہیں، کاغذ کا۔ یہ تو آج کافروں نے تجھے مجھے کاغذ پہ لگا دیا، اور حضرت اب کاغذ بھی ختم ہو گیا، اب موبائل پہ نمبر آتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے اتنے پیسے، اور ہم خوش ہیں، موبائل کے نمبر دیکھ کے خوش ہیں ہمارے پاس اتنی کرنسی ہے۔ کاغذ کا بھی نہیں، موبائل کی نمبرنگ کا بھی نہیں، سونے کا دینار ہوتا تھا 1۔ اور کتنے دینار حضرت عثمان نے دیے؟ ادھر دیکھیے بھائی، کتنے دینار دیے؟ اونچا بولیے۔ 1000 دینار کی ویلیویشن بتاؤں آپ کو کتنا بنتا ہے؟ حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ 1 دینار 3.15 ماشے سونے کا ہوتا تھا۔ 1 دینار 3.15 ماشے سونے کا ہوتا تھا۔ اب 3.15 ماشے سونے کو 1000 سے ضرب دیجئے، اس کے تولے بنائیے، پھر تولوں کے پیسے بنائیے۔
آج کے زمانے میں 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، حضرت عثمان نے 10 کروڑ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ ہے عمدہ مال دینا، دین کی خدمت کے لیے دینا۔ اور حضرت ابو بکر اور عمر نے جب حضور کے چندے کی اپیل سنی تو کیا کیا؟ حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے اور حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ جب مال لے رہے تھے نا حضرت ابو بکر گھر سے، تو دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیرنے لگے۔ بیوی کہنے لگی ام رومان، ابو بکر کیا ہو گیا؟ دیواروں پہ ہاتھ پھیرنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بھلی مانس تو جانتی نہیں کہ آج اللہ کے حبیب نے مال مانگا ہے۔ ابو بکر یہ بھی نہیں چاہتا کہ صدیق کے گھر کی کوئی سوئی دیوار میں پھنسی رہ جائے اور میں اسے محمد کے قدموں میں قربان نہ کر سکوں۔ سارا مال لیا، حضور کے قدموں میں لے کے آئے، اور اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ ابو بکر ما اب کئی تلی حلق، پیچھے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑا ہے، باقی جو ملا ہے وہ لے آیا ہوں۔ تو بھائیو، حضرات صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ حضور کے دین کے لیے پس و پیش سے کام لیتے۔ حضرات صحابہ نے عمدہ ترین مال بھی اللہ کے دین کو دیا، اور جان سب سے عمدہ ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے دین کو دے۔ 4000 درہم باقی تھے صدیق اکبر کے پاس۔ مدینہ منورہ میں آج مسجد نبوی ہے، حضور مدینہ آئے، مسجد نبوی کی زمین آقا کو پسند آ گئی۔ حضور نے بلایا بھئی زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا جی 2 مدینہ کے بھائی ہیں، سہل اور سہیل، ان دونوں کی زمین ہے۔ حضور نے دونوں کو بلا لیا، کہا بھی یہ زمین مجھے پسند ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد کی تعمیر کرنی ہے، مجھے زمین چاہیے۔ سہل اور سہیل دونوں ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، انصار مدینہ میں سے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، زمین ہماری ہے، بغیر معاوضے کے آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، قبول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میں پیسے دوں گا۔ اب حق یہ بنتا تھا کہ حضور اپنے لباس مبارک میں ہاتھ مارتے اور 4000 درہم نکالتے اور ان کے ہاتھوں پہ رکھتے، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہے نا، وہ بھی تو صحابہ ہیں۔ لیکن حضور نے ان کا قبول نہیں کیا، فرمایا میں پیسے دوں گا۔ جب وہ خاموش ہوئے اور کہا جی دے دیجئے، تو حضور نے کہا ابو بکر انہیں پیسے دے دو۔ مقام صدیق سمجھیے، اور حضور کی تربیت دیکھیے کہ حضور نے اپنے صحابہ جانثاروں کی تربیت کس نہج پہ فرمائی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ دین کو 2 چیزیں ہم سے چاہیے، ہمارا عمدہ مال بھی چاہیے، ہماری عمدہ جان بھی چاہیے۔ اور آج ہم یہ دونوں نہیں دیتے حضرت، نہ عمدہ مال دیتے ہیں، بچا کھچا، بچے کھچے میں سے بھی بچا کھچا، اور نہ عمدہ جان دیتے ہیں۔ خود تو مصروف ہیں کاروبار میں، کارخانے میں، دکان میں، بزنس میں، نوکری میں، جاب میں۔ اولاد دینی ہے، اولاد میں سے بھی وہ دیں گے جو بالکل کند ذہن، نہ عمدہ مال دیا نہ عمدہ جان دی۔ مجھے بتائیے حوض کوثر پہ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ مال دیجئے عمدہ، اولاد دیجئے عمدہ، اللہ کے دین میں دیجئے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک کام کرنا ہے، ان کا اکرام کیجئے۔ جو یہ کام کر رہا ہے ان کا کیا کیجئے؟ بولیے اکرام کیجئے، عزت کیجئے، احترام دیجئے۔ میں آپ کو اس پہ ایک روایت سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مسلمان تھا، جہادی تھا، غازی تھا، نمازی تھا۔ اس کے ذہن میں 3 سوالات ہوتے تھے ہر وقت۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کی اولاد ہوں بھی صحیح کہ نہیں، یہ پہلا سوال تھا سلطان محمود کے ذہن میں۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ حدیث واقعتاً درست بھی ہے یا نہیں۔ علماء تو کنگال ہوتے ہیں، کنگلے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ہوتا کچھ نہیں۔ اگر انبیاء کا وارث ہونا بھی تھا تو ہم جیسے بادشاہوں کو ہونا چاہیے تھا۔ آیا یہ حدیث درست ہے یا غلط؟ یہ بھی اس کے ذہن میں سوال تھا۔ تیسرا اس کے ذہن میں اشکال یہ تھا کہ پتہ نہیں میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ کبھی کوئی سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس کو تیار نہیں تھا، ملتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، سواری پہ جا رہا ہے، سامنے دیکھا ایک طالب علم ہے جو کتاب کھول کے کسی گھر کے دیے کی روشنی میں بڑا زور لگا کے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی سواری گزری تو بادشاہوں کی سواریوں کے قریب مشعلیں ہوا کرتی تھی، روشن۔ محمود غزنوی روکا، اس نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی پڑھ رہا ہوں، تعلیم کر رہا ہوں۔
نے کہا یہاں پہ کیوں؟ کہا جی اس گھر کی روشنی آتی ہے تو پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں تو روشنی کا کوئی انتظام، چراغ جلانے کا تیل تک نہیں ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کیا کیا، اپنی سواری سے ایک مشل نکالی اور اس طالب علم کو دے دی کہ یہ لو، جب تک یہ مشل جلتی رہتی ہے تم اپنا کام کر لو۔ اب مجھے بتائیے یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے، تھوڑا سا اعزاز ہے کہ کچھ دیر کے لیے ایک دین کے طالب علم کا اکرام کیا، مشل دے دی۔ ہوا کیا؟ رات کو سویا، خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبن سبکتگین، او سبکتگین کی اولاد۔ پہلا سوال کیا تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا؟ تو پہلے سوال کا جواب حضور نے ملاقات کے پہلے لفظ میں دے دیا کہ او سبکتگین کا بچونگڑا، آج تو نے جو میرے وارث کی قدر کی ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آج جو تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ میں جنت میں جاؤں گا یا؟ کہا یبن سبکتگین، او سبکتگین کی اولاد، آج جو تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، اللہ اس کے صدقے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تھوڑا سا اکرام کیا ہے، دین کے ایک طالب علم کی تھوڑی سی قدر کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر دی ہے، اس کی تھوڑی سی خدمت کر دی ہے، اللہ نے دنیا میں صلہ یہ عطا فرمایا کہ تینوں سوالوں کا جواب آقا کی جانب سے عنایت فرمایا۔ تو بھائیو، یہ قرآن کا حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ اور وہ والدین جن کے بچوں نے آج قرآن حفظ کیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں تلاوت قرآن پاک پہ سوال کیے جاتے ہیں، حفظ قرآن پاک پہ سوال کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کو اتنا حفظ کرنا کہ جس سے نماز پڑھنا آپ کی ممکن بن جائے، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور مکمل قرآن کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا دور آیا کہ پوری انسانیت میں کوئی بھی حافظ نہ رہا تو ساری انسانیت پہ اس کا وبال آئے گا۔ تو جو لوگ حافظ بنتے ہیں وہ امت کی طرف سے کفارہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان اداروں کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، ان کے دیگر رفقا، اساتذہ جنہوں نے محنت کی ہے اور یہ بچے تیار کیے، قرآن کریم کے حافظ بنائے، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح دین کا دائی خادم بنائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے مالوں کو ہمیں دین کے لیے وقف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔